امریکہ نے لبنان میں اپنی ایمبیسی کے تھرو اعلان کیا ہے ہنگامی طور پر تمام امریکنز جتنے لوگ لبنان میں ہیں فوری طور پر لبنان چھوڑ کر چلے جائیں. لبنان میں بہت بڑی جنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اسرائیل اور لبنان کی جو جنگ ہے وہ بڑے پیمانے پر شروع ہونے والی ہے. یہ جنگ اتنی بڑی نوعیت کی بدلنے والی ہے کہ آج دیکھ لیں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یعنی اس کی فوج کی جانب سے بھی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم سے جنگ کرنے سے پہلے غزہ کا حال دیکھ لینا. تم لبنان جو ہم نے ان کا حشر کیا ہے وہ ہم تمہارا بھی حشر کریں گے. اب اس ساری صورتحال کے اندر جب آپ کسی بھی جگہ پر اپنے تمام سٹیزنز کو کہتے ہیں کہ امیڈیٹلی نکل جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے دیکھیے بہت سارے جو خالی لبنانی نہیں ہے جو امریکن لبنانی جو ہے یعنی ڈوئل نیشنل جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں لبنان میں موجود ہوتے ہیں. یہ تبھی آپ ان کو کہتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے. لبنان میں آلریڈی امریکہ کی یعنی جو ملٹری بیسز ان پر حملے کی جو معاملہ سامنے ہے وہ آپ سب نے دیکھے شام کے اندر. تو اس ساری صورتحال میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں اب ایران کے آرمی چیف نے اعلان کیا ہے اور ان کی فوج کے کردہ درداؤں نے اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے جس وعدے کا انتظار کیا گیا تھا. اب قبضہ گروہوں کو نکالنے کا وقت ہے اور ہم آخری حد تک یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فلسطین کو آزاد کر لیں اور فلسطین کی یہ جو اس دفعہ آزادی ہوگی وہ ہم پرماننٹلی اسرائیل کو یہاں سے ختم کریں گے. اور انہوں نے تمام لوگوں کا تیار کیا. اسرائیل نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ آپ ایک بڑی جنگ کے لیے اور بڑی قربانی کے لیے تیار رہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جنگ لڑیں گے اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس جنگ کے اندر ہمیں اپنا وطن بچانا ہے اور وطن بچانے کے لیے جانیں بھی جاتی ہیں قربانی بھی دینی پڑے گی اور آپ سب تیار ہیں. نارتھ کوریا کی جانب سے دو طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. ایک غیر مصدقہ ہے ابھی تک کیا گیا ہے کم جونگ کی جانب سے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اتنے سارے مسلم ممالک ہیں ان کے لیے فلسطین بڑا مقدس ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ فلسطین کے لیے صرف زبانی مذمتیں کرتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر مذمتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. اگر نارتھ کوریا ہوتا اس جگہ کے اوپر تو وہ جوہری میزائلوں سے حملہ کر دیتا اسرائیل کے خلاف اور ہم اپنی یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہم بچاتے جو ہمارے لیے مقدس ہے. لیکن یہ 57 اسلامک ممالک صرف باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کرنے کے علاوہ ان کے عمل میں کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ ابھی تک غیر مصدقہ ہے لیکن جو ویریفائڈ چیز ہے وہ کم جونگ نے بڑی زبردست کہی ہے اور ان کے میڈیا کے تھرو وہ سامنے آئی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا میڈیا وہی بات کرتا ہے جو ان کی پالیسی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے. یہ دہشت گرد حماس اور اسرائیل کی جو لڑائی ہوئی ہے یہ اصل میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق مارے ہیں اور یہ جو حقوق انہوں نے قبضے میں لیے ہیں انہوں نے اس لیے لیے کیونکہ وہ ان کے لینڈ پر قابض تھے اور اس ساری صورتحال کے اندر جتنی تباہی ہو رہی جتنے لوگ مرے اس کا صرف ایک ہی ملک ذمہ دار ہے اور وہ ہے اسرائیل کیونکہ اسرائیل کی بیک پر امریکہ کھڑا ہے اور ان کو مظلوموں کی پرواہ نہیں ہے اور یہ ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر فلسطین کا قیام ہم ہر صورت تسلیم کرتے ہیں اور فلسطین کی ایک آزاد ریاست اس کی جو حیثیت ہے وہ ہر صورت ہونی چاہیے. ہم کسی صورت اس کو قابل قبول نہیں کرتے جو اس وقت معاملہ سامنے آیا. یہ ان کے اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے آیا ہے. اب یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا کم جونگ یا نارتھ کوریا جس کو امریکہ ایک دہشت گرد بنا کر جس ملک کو امریکہ پسند نہیں کرتا اس کو بہت برا بنا کر پیش کرتا ہے جیسے ایران کو برا بنا کر پیش کرتا ہے جیسے سعودی عرب کو برا بنا کر پیش کرتا ہے جیسے نارتھ کوریا کو رشیا کو چائنا کو پاکستان تو اس کا فیوریٹ ہے لہٰذا ہمیں وہ کبھی کبھی چاہتا ہے برا بنا کر پیش کرتا ہے. ہم ویسے تو ہیں بہت برے اور ہماری حالت بھی برو والی ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر نارتھ کوریا کے پاس جوہری اثاثے اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کبھی امریکہ کو کہتا ہے تم پر حملہ کروں گا کبھی وہ کہتے ہیں اس نے اپنا دفاع اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں. اب یہاں ایک جو سب سے بڑا سوال ہے ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے کہ نارتھ کوریا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے. دیکھیں سب سے پہلے جو غیرت کی گولی ہے وہ مسلمانوں کو دینی چاہیے کہ پھر اگر کچھ کرنا چاہو تو کسی کی ضرورت ہے کر سکتا ہے. امریکہ جانتے ہیں اس وقت پینک کے اندر کتنا موجود ہے. امریکہ نے اس وقت آپ دیکھیں ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پرائیویٹلی جا کر گفتگو کر رہا ہے اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ یار دیکھو تم لوگ اس جنگ کے اندر حزب اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرنا ورنہ ہمارے لیے تباہ کن ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس کی ملٹری بیسس پر حملے ہوں گے پورے خطے کے اندر اور جن کے ہاں ملٹری بیسس ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ یہاں سے کوئی اسرائیل کی مدد کرے کیونکہ وہ لڑائی بڑھے گی. اب امریکہ کے لیے مصیبت ہے کوئی افغانستان تھوڑی ہے کہ افغانستان میں آپ گئے تھے تو آپ جہاں سے مرضی ڈرون اڑاتے تھے جہاز اڑاتے تھے اور پاکستان کی سرحد عبور کرتے ہوئے بھی جاتے تھے. ہمارے یہاں پر بھی شمسی ایئر بیس لی تھی تو یہ کوئی پاکستان کا معاملہ ذرا سائڈ پر اگر ہم کرتے تھے کوئی افغانستان تھوڑی ہے. یہ تو فلسطین کا معاملہ ہے اس کا مسلمان کنیکٹڈ ہیں کسی نہ کسی طرح. اب اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ تو پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ اسرائیل کی جنگ ہے میں لے رہا ہوں اس جنگ کو اپنے سر پر. آگے یوکرین کا بوجھ اٹھایا ویتنام کا اٹھایا اس کے بعد افغانستان سے جوتے کھائے عراق سے جوتے کھائے اور اس ساری صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ لیبیا کے پارلیمنٹ کے اندر کیا اعلان ہوا. انہوں نے کہا کہ بارڈر کھول دیں ہم فلسطینیوں کو ہتھیار دیں گے. یعنی لیبیا نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے کہا جی بس انف از انف ہو گیا ہے آپ یہ بارڈر کھول دیں تاکہ ہم ہتھیار جا کر فلسطینیوں کو دیں اور فلسطینی پھر آگے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس دفعہ جو معاملہ ہے وہ اسرائیل نے بڑا بھیانک ہے. اس نے مسجد اقصی لینی ہے یہ اس لیے سب کو پتا ہے اسی لیے سارے کہیں نہ کہیں بیان آ رہا ہے لیکن جن کا آنا چاہیے ان کی جانب سے تو بیان نہیں ابھی تک آ رہا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی نارتھ کوریا ہے رشیا ہے چائنا ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے اپنے ملک کے اندر تمہارے لوگ جا نہیں رہے ہم کیوں جائیں. اگر مسلم فورسز وہاں پر بنا ہو جائے تو اسرائیل آج دیکھیے گھٹنوں میں بلکہ ہم اسے آزاد کروا لیں اسرائیل سے اپنا ملک آزاد کروا لیں. یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے.